السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 66۔ نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، اس کے ضمن میں جنت کے کچھ مضامین بیان کر رہا تھا۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جنت کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، نہ میاں کو دکان کھولنے کا فکر، نہ بیگم کو کھانا پکانے کا فکر۔ جنت کے اندر جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر کے ہی جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جنتیوں کا جو قد ہوگا وہ آدم علیہ السلام کے جتنا ہوگا، اور جنتیوں کی جو عمر ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، 30 یا 33 سال۔ اور جنتی عورتوں کی جو عمر ہوگی وہ تقریباً 17-18 سال ہوگی، 18 سال کی ہوگی۔ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور جنتیوں کا جو دل ہوگا وہ ایوب علیہ السلام کا ہوگا، اور جنتیوں کے جو اخلاق ہوں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، جنت کے اندر لڑائی نہیں ہوگی، جنت کے اندر رات نہیں ہے، جنت میں سورج بھی نہیں ہے، جنت کے اندر موت بھی نہیں ہے، جنت میں ٹوائلٹ بھی نہیں ہے، جنت میں کھجور کے درخت ہوں گے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ دیکھیے اتنا پڑھا، جنت میں 2 کھجور کے درخت لگ گئے۔ جنت کے اندر جو کھجور کے درخت ہوں گے وہ سونے کے تنے ہوں گے، سونا، گولڈ۔ وہاں لکڑی نہیں ہوگی، جنت میں آئینہ نہیں ہوگا۔ جنت میں جب جنتی اپنا چہرہ دیکھنا چاہے گا تو اپنی بیوی کے رخسارے میں دیکھ لے گا، اس کا چہرہ دکھائی دے گا۔ اسی طریقے پر جنت کے اندر محبت ہی محبت ہوگی۔ ہاں، صرف جنت میں ایک مختصر لڑائی ہوگی، دنیا کی دیندار عورتیں اور جنت کی حوریں آپس میں نوک جھوک ہوں گی۔ دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل، اور جو جنت کی حوریں ہیں وہ کہیں گی، جنت کی لڑکیاں کہیں گی کہ ہم افضل۔ معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں، تو اللہ تعالی جنت کی حوروں سے پوچھیں گے، جنت کی لڑکیوں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو جنت کی لڑکیاں کہیں گی اللہ پاک ہمیں کبھی حیض نہیں، ہمیں کبھی نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے بدن میں زائد بال نہیں، ہم نے کسی کو جنا نہیں، اور کسی کے پیٹ سے ہم نکلی نہیں، اور ہمارے پیٹ سے کوئی نہیں نکلا، ہمارے بچے ہوئے نہیں ہیں، اور اللہ پاک ہم بھی کسی کے پیٹ سے نہیں نکلے، ہمارا بدن جو ہے وہ مشک کا ہے، عنبر کا ہے، کبھی غم ہم نے دیکھا نہیں۔ یہ تقریر کریں گی جنت کی حوریں۔ دنیا دار عورتیں بھی کھڑی ہوں گی، دنیا کی جو دیندار عورتیں ہیں وہ کھڑی ہوں گی وہاں، وہ کہیں گے اللہ پاک ہماری بات بھی سنو۔ اللہ کہیں گے ما حلن ما حلن ما حلن، ٹھہری رہو ابھی ان کی سن لیتا ہوں۔ چنانچہ اپنی تقریر کر لیں گی جنت کی حوریں، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں یہ کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ان حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے ہیں، ان حوروں نے روزے نہیں رکھے، ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم نے حج بھی کیا ہے، ان حوروں نے حج نہیں کیا، ہم نے گرمیوں میں بہت سخت گرمیوں میں روزے رکھے ہیں، یہ حوریں کیا جانے گرمی کیا ہوتی ہے اور روزہ کیا ہوتا ہے۔
ہم نے بچے جنے ہیں، بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ حوریں کیا جانے. ہم نے شوہروں کی خدمت کی ہے، ان کی حوروں کو کیا پتا کہ شوہروں کے کتنے چونچلے ہوتے ہیں، کتنے نخرے ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری تقریر دنیا کی دیندار عورتیں کریں گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ دنیا کی دیندار عورتیں افضل. اللہ کا جملہ کہیں گے، اللہ کا مطلب یہ ہے سن لو. سارے جنتی سنیں گے کہ اللہ سنو، مطلب کہ اب میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی دیندار عورتیں جو ہے وہ افضل ہیں. تو عائشہ کہا کرتی تھی فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ. دنیا کی دیندار عورتیں یہ جو ہے جنت میں حوروں پر غالب آ جائیں گی. بڑی زوردار ہیں دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب. بقیہ مضمون کل پورا کروں گا انشاءاللہ.